www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا دین آسان بنایا ہے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں فرمانا چاہتے ہیں، تنگیاں اور تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے. یہ آسانی ہر چیز میں نظر آتی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت، چاہے وہ معیشت. عبادات کو بھی بہت آسان بنایا ہے. جیسے نماز، طہارت، نمازیں پنجگانہ فرض فرمائی ہیں. کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی. بیٹھ کر بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی. رکوع سجدہ نہ کر سکتے ہوں تو اشارے سے کرنے کی اجازت دی. روزہ سال بھر میں ایک مرتبہ رکھا، 1 مہینے کے لیے. اور زکات مال کے 40ویں حصے میں رکھا، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. استطاعت پر حج رکھا، لیکن وہ زندگی میں 1 مرتبہ. تو یہ دین آسان ہے. پانی نہ ملا تو تیمم کرنے کی اجازت دی. تیمم بھی فرمایا، وضو کے لیے بھی جو تیمم ہے، غسل کے لیے بھی وہی تیمم رکھا. معاملات بھی آسان رکھے اور حسن معاشرت کے لیے ازدواجی زندگی گزارنے کا حکم فرمایا. ازدواجی زندگی میں نکاح کی اہمیت ہے. سرکار نے خود نکاح کیے بھی، کروائے بھی. اور نکاح سفر میں بھی ہوئے، حیدر میں بھی ہوئے. سفر میں نکاح کرنا کروانا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ سب وسائل دستیاب نہیں ہوتے. لیکن سرکار نے نکاح کا پروسیجر اتنا آسان رکھا کہ آسانی سے سفر میں بھی نکاح ہو گئی. حج کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ بحالت احرام بھی اگر کوئی عقد کرنا چاہتا ہوگا عقد ہو جائے گا.
ازدواجی تعلقات حلال ہونے کے بعد رکھے جا سکتے ہیں، لیکن نفس سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار نے اتنی آسانی کے ساتھ نکاح کروائے ہیں اور نکاح کیے ہیں کہ امت پر سے یہ بوجھ کم ہو گیا کہ نکاح میں بے شمار خرچ، یہاں تک کہ دلہا اور دلہن کے لوگ بیچارے مقروض ہو جائیں۔ نکاح کے موقع پر ایسا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قرض کی نوبت آئے۔ بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جاتے ہیں، لڑکی راضی ہو جائے، لڑکی کے والدین راضی ہیں، لڑکے والے راضی ہیں، مہر طے کر لیا، آپ نے نکاح کر دیا، ختم ہو گیا۔ ولیمہ واجب نہیں ہے، مسنون ہے، اور مسنون ولیمہ ایک بکری سے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پھل سے بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے دسترخوان پر لوگوں کے جتنے بچے ہوئے توشے تھے وہ جمع کیے، کھجوریں آئی، پنیر آیا، گھی آیا، سرکار نے فرمایا سب کو ملا دو، ایک کھجور کا حلوہ تیار ہوا۔ اس حلوے پر ولیمہ طے ہوا، کسی کے ہاتھ میں ایک لقمہ آیا، کسی کے ہاتھ میں 2 لقمے آئے، نکاح کا پروسیجر ختم ہو گیا۔ غیروں کے یہاں طلاق تو ہے ہی، اور نکاح جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ان کو بوجھ لگتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا رحمت ہے۔ لڑکا اگر نعمت قرار پاتا ہے تو لڑکی کو رحمت قرار دیا، اور اس کے گھر میں آنے کو برکت قرار دیا، اور اس کا پالن پوشن اور اس کی پرورش کرنے کو سعادت اور بہترین اجر قرار دیا، اور جنت میں سرکار کی رفاقت کی ضمانت دی۔ لڑکی کی دینی تعلیم اور تربیت کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ گھر میں ملازمہ کام کر رہی ہو تو اس کی بھی دینی تربیت اور پرورش کرنے پر اجر کا وعدہ کیا ہے کہ صرف اس سے کام مت لیتے رہو، اگر مسلمان بڑھتی ہے، ملازمہ ہے، تو اس کو پوچھو کہ اس نے قرآن کریم پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کے پڑھنے کا انتظام کرو۔ ان خادماؤں سے پوچھو کہ ان کو نماز آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو ان کو نماز سکھاؤ۔ اس کے پاس برقع نہیں ہے، پردے کا نظام نہیں ہے، تو اس کو پردے کا نظام سمجھاؤ، اس کو برقع دو، اور موقع ہے تو مناسب جگہ پر اگر رشتہ اس کا آیا ہوا ہے تو اس کا نکاح ہو جائے، اس پر بھی مدد کرو۔ چنانچہ باندی کا نکاح کرا دینے کی حدیث میں فضیلت بیان فرمائی، اور سادہ اتنا رکھا کہ کسی غریب کے لیے اپنی بیٹی بیاہنا مشکل نہیں، اور کسی مالدار کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شریعت مقدسہ نے مال کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس لیے رائگان مال کا ضائع کرنا اسراف قرار دیا، اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔
فرمایا ایک ایک پائی جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پر اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. یہ 5 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ آپ نے مال کمایا کہاں سے، کیونکہ مسلمان کے کمانے کے سورسز حلال ہونے چاہیے. شریعت مقدسہ پیسے سے پیسے کو کھینچنے کی ہمت افزائی نہیں کرتی کہ آپ مال کا ڈھیر لے کر بیٹھ جائیں اور کوئی ادھار مانگنے کے لیے آئے تو اس کو سود پر رقم دیں. یہ رقم سے رقم حاصل کرنا ہے، یہ پیسے سے پیسہ لینا ہے، یہ مال سے مال کا کھینچنا ہے. شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ دکانیں لگاؤ، دکان میں آپ کاروبار کریں گے، آپ کے ساتھ 4-5 ملازم کام کریں گے، ان کو بھی روزی ملے گی. پھر بات بکری ہوگا تو دوسرے جو بیچنے والے ویپاری ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور اگر آپ زیادہ خزینے دار ہیں اور بڑے کاروبار کر سکتے ہیں، کارخانہ لگاؤ اور یہ کارخانے میں کتنے کام کرنے والے کاریگر کام کریں گے ان کو بھی روزی ملے گی. پھر ان کے پاس سے آ کر ڈیلر لے جائیں گے، ان کو بھی روزی ملے گی. پھر اس کے اندر آڑتی آئیں گے، دلال آئیں گے، ان کو بھی روزی ملے گی. پھر چھوٹے پائے پر کاروبار کرنے والے بڑے سے لیں گے تو ان کو بھی ملے گا. تو ایک پورا نظام چلے گا اور اسلامی معاشرے میں سب خوشحال ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مال سے مال کو کھینچ کر مالدار کو مالدار بنانا اور غریب کو غریب بنانا. یہ نظام خراب نظام ہے جس کے اندر مالدار مالدار ہی بنتا جائے اور غریب غریب ہی بنتا جائے. ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ سے فراغت ہو گئی اور جنگ سے فراغت کے بعد ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی اور نوخیز صحابی اور باپ کا جنگ احد کے اندر شہادت ہو گئی. تو فکر لاحق ہوئی کہ میری 7-8 بہنیں ہیں، اگرچہ میری عمر کم ہے لیکن گھر میں کوئی بڑی خاتون ہونی چاہیے جو میری 7-8 بہنوں کی نگرانی کرے، ان کی کمکی چوٹی کرے، ان کو کھلائے پلائے. یہ فکر میں کوئی دوشیزہ سے اور کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کے بجائے شوہر دیدہ لڑکی سے نکاح کیا. یہ بھی عجیب بات. سرکار نے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی کنواری سے نکاح نہیں کیا میرے بیٹے؟ جواب دیا کہ کنواری کو اپنے بناؤ سگار کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اس کو تجربہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی لڑکی اگر لاتا تو اس کو میری بہنوں کی ہمدردی نہ ہو اور وہ میری بہنوں کا خیال نہ رکھ پاتی. اس بنا پر آقا میں نے ایسی لڑکی سے نکاح کیا ہے جو شوہر دیدہ رہی ہے، بڑی عمر کی ہے ذرا اور تجربہ رکھتی ہے.
یہ اس بنا پر میں نے کیا، اور میری خواہش کس کی نہیں ہوتی کہ کنواری لڑکی ملے، لیکن میں نے اپنی بہنوں کی خاطر اس خواہش کو قربان کر دیا، اور میں نے ایک شوہر دیدہ لڑکی منتخب کی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تھا کہ جابر کوئی کنواری لڑکی تلاش کرتے، موجودہ جو دور ہے اس میں انگریزی معاشرہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے معاشرے میں کوئی کنواری لڑکی رہ نہیں سکتی، اور اگر کنواری رہ گئی تو بڑا عیب مانا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ کنواری کیسے رہ گئی۔ شریعت مقدسہ نے نکاح کے علاوہ ناجائز رشتوں کو حرام قرار دیا، فرمایا کہ حرام رشتوں کی وجہ سے سوسائٹی کی ماں بہنوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی اور معاشرت خراب ہو جائے گی، سوسائٹی کا امن و امان خراب ہو جائے گا۔ تو سوسائٹی کا امن و امان کہیں خراب نہ ہو جائے، عورت کی عزتیں داؤ پر نہ لگ جائے، اس بنا پر زنا کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے سے وضاحت کی کہ نکاح کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہم، اور زنا کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اسے بڑا گناہ قرار دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، ناجائز تعلق مت رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں فرمایا لا تقربوا الزنا، اس بری چیز کے قریب بھی مت جانا۔ اور یہ بری چیز کے قریب جانے کے لیے جو راستہ ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر جو ہے شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے آنکھوں پر بندھن لگایا، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور نگاہ جھکا کے رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ شرمگاہ کے گناہ اور زنا پر نوبت نہیں جائے گی۔ نگاہ کی اہمیت بیان کرنے والی حدیث عجیب ہے۔ سرکار نے فرمایا یا معاشر الشباب، نگاہ چونکہ جوانی میں کیا جاتا ہے نا، اس بنا پر شباب یعنی جوانوں کو خطاب کیا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، فائنانشیل بھی اور فزیکل بھی، دونوں اعتبار سے نکاح کی طاقت رکھتا ہوں کہ جسمانی طاقت بھی ہے اور جیب میں طاقت بھی ہے، کیونکہ اب بیوی آئے گی تو خرچہ دگنا ہو جائے گا، تو دگنا خرچہ برداشت کرنے کی ہمت بھی ہو اور جسمانی طاقت بھی آپ کے اندر موجود ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو۔ نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو دیر مت کرو۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیوں دیر کر رہے ہیں، تو یہاں وقت طے ہے پہلے سے، وہ جو ہے وقت کے مطابق کر رہے ہیں، اس لیے دیر نہیں کہہ سکتے۔ تو فرماتے ہیں جب وقت ہو جائے نماز کا، باجماعت نماز کا وقت، مذکور وقت نکل نہ جائے، اس سے پہلے نماز ادا کرو۔ عورتیں اس پر عمل کر سکتی ہیں، اس بنا پر اذان کی سب کام چھوڑو، پہلے نماز ادا کرو، ورنہ شیطان اس کو ڈیلے کرا دے گا، لیٹ کرا دے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو دیر مت کرو، لیٹ مت کرو، جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی میت کو اول منزل پہنچانے کی فکر کرو۔ تیسری بات فرمائی
کہ بیٹیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں تو نکاح کرنے میں دیر مت لگاؤ، جتنا ہو سکے جلدی نکاح کر دو۔ چوتھی بات فرمائی کہ گناہ ہو جائے تو دیر مت لگاؤ توبہ کرنے میں، جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ کے حضور میں رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے پکے دل سے توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پختہ کرو، اور موجودہ وقت میں گناہ ہو گیا اس کی شرمساری اور ندامت دل میں رکھو، اور گناہ کو فوراً چھوڑو۔ یہ دین شرائط میں توبہ۔ پھر فرمایا کہ پھلنا کسی کا لے لیا ہو تو حتی الامکان جلدی چکانے کی کوشش کرو، دیر مت لگاؤ، ورنہ شیطان اس میں آپ کو رکھنے میں ڈال دے گا۔ یہ 5 چیزوں میں جلدی کرنے کو فرمایا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ فرمایا نگاہوں کو بھی جھکاتا ہے اور شرمگاہ کے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو شریعت مقدسہ نے نکاح کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، سرکار میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں اتنی جلدی؟ سرکار جنگ کا جو مقصد تھا آپ کے حکم پر حاضری اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کی پیشکش وہ میں کر چکا۔ اگر آپ برا نہ مانگیں اور اجازت دیں تو جاؤں گا، نہیں دیں گے نہیں جاؤں۔ ہمارے یہاں اجازت تو مانگتے ہیں کہ آپ اجازت دیں گے تو نہیں جاؤں گا، اور نہیں دیں گے اجازت جب بھی جاؤں گا تو صحیح۔ تو پھر اجازت مانگتا ہی کیوں جب جانا ہی دے رہے؟ صحابہ کرام کا معاملہ یہ، سرکار جتنا فرمائے اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ فرمایا سرکار میں نے شادی کر لی، صحابی ہیں، چھوٹے ہیں، نکاح کر لیا ہے مدینے میں، اور سرکار حاکم مدینہ ہے، والی مدینہ ہے، اور سرکار کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، ڈانٹنا چاہیے تھا کہ تو نے شادی کی، مجھے کارڈ نہیں بھیجا، مجھے اطلاع بھی نہیں کیا، مجھے انفارم بھی نہیں کیا، شادی کر لیا۔ حضور نے بلکہ اوپر سے پوچھا کہ کیسی لڑکی سے شادی کیا ہے، کیا کیا ہے، تفصیل معلوم کی، لیکن برا بھلا نہیں کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اس سے نکاح کا پروسیجر کتنا سہل سرکار نے کر دیا، کتنا آسان کر دیا، کتنا لائٹ کر دیا، اس کا اندازہ آپ کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس چھوٹا سا واقعے کے پیچھے، جس کے پیچھے میں نے 2-4 باتیں اور جوڑ دی، حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے پروسیجر کو نماز کی طرح آسان کیا ہے۔ جیسے آسانی سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح آسانی سے آ کر مسجدوں میں نکاح کر لو۔ زیادہ تر نکاح سرکار کے زمانے میں مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ آپ حضرات کے یہاں نکاح کا پروسیجر لمبا ہوتا ہے، اور لمبا اس لیے کہ کبھی عشاء کی نماز کے بعد سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اوپر تک چلا جاتا ہے، اور لینے والے لیتے رہتے ہیں، دینے والے دیتے رہتے ہیں، لفافوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کافی دیر اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ لڑکی والوں کا الگ رکھ رکھاؤ ہے، لڑکے والوں کا الگ دیکھ ریکھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب چھوڑنے کا وقت ہے۔ سورت میں میمن جماعت کے احباب جو ہیں، ان کا بھی عالم یہی تھا کہ وہ زیادہ تر جو ہے رات کو 12 بجے میں نے نکاح پڑھائے ہیں، اور ابھی دولہا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں سے آتا ہے کہ اس کو آنے میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور آنے کا ہوتا ہے لیکن نہیں آتا۔
ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی 10 منٹ کی بات تھی، آئے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ پھر آدھا گھنٹے کے بعد میں نے کہا بھائی بہت لمبی تقریر ہو گئی، ابھی تک آئے نہیں، کہ بس آنے میں ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آنے میں ہے، اس کو بھی 15 منٹ ہو گئی، تو بس کہا کہ اوپر تو رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں اور تب آئے۔ میں نے کہا دیکھو زبان ایک رکھو، بات ایک رکھو۔ سب سے پیارے نکاح وہ ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ فوراً انجام دے دیے جائیں، اس میں لوگوں کا کوئی وقت جو ہے ضائع نہیں ہوتا اور ایکسٹرا ٹائم بھی نہیں جاتا۔ میں نے بلال بھائی سے یہی کہا تھا کہ آپ بھی جو ہے بعد نماز جمعہ جلد جو ہے یہ انعقاد نکاح کریں تاکہ سب کے اوقات کی جو ہے حفاظت ہو جائے۔ اور اگر نمازوں کے بعد نکاح رکھے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلہا بھی باجماعت نماز پڑھتا ہے، ورنہ اکثر ہم نے دیکھا کہ نکاح میں نماز سے 1.5 گھنٹے کے بعد جو نکاح ہوتا ہے اس میں بیچارے دلہے نے نہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، نہ مغرب کی پڑھی ہے، نہ ظہر کی پڑھی ہے، نہ عصر کی پڑھی ہے۔ وہ اتنی بڑی تیاری، دلہنوں سے زیادہ تیاری دلہا کرتا ہے۔ اور ایک جگہ گئے تھے نکاح میں، میں نے پوچھا دلہن صاحب کہاں گئے ہیں؟ تو کہا وہ جو ہے میک اپ کرنے گئے ہیں۔ پہلے میک اپ بیچاری لڑکیاں کرتی تھی، اب جو ہے میک اپ کرنے لڑکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں گئے ہیں؟ کہنے لگے بیوٹی پارلر میں لڑکا گیا ہے اپنے دوستوں کو لے کر۔ دوستوں یہ تمام چیزیں ختم کرنے کا موقع آیا ہے۔ حالات بہت نازک ہیں، انتہائی خطرناک ہیں، اور یہ حالات ہم کو تقاضا کر رہے ہیں، ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ تمام رسوم پر پابندیاں لگائیں، اپنے پیسوں کی بچت کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور لیس کریں، اور اپنی رقموں کو بچائیں۔ پیسہ بیکار چیز نہیں ہے، ایک ایک پیسہ کمانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے یہ لمبے چوڑے جو جوڑوں کے خرچے ہیں اس پر بھی جو ہے پابندی لگانی چاہیے، اس میں بھی کچھ کمی آنی چاہیے۔ یہ زیورات کا لمبا سلسلہ اور یہ لینے دینے کا لمبا سلسلہ، یہ تمام چیزیں قابل ترک ہیں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اور سادگی کے ساتھ سنتوں کے مطابق نکاح جیسے مبارک رشتے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of